السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پچھلے ویڈیو میں نے اس پر کہ جشن آزادی منایا اور ہم نے انگریز سے کیوں آزادی لی، تو اس کی تھوڑی سی میں یہ بھی کر دوں کہ دیکھیں، ایک تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز پڑھو، سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی، یہ بڑی سنتیں ہیں، خیر یہ تو داڑھی رکھنا واجب سنت ہے، اور جو ہے یہ سنتیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تعلق رکھتی ہیں عبادات سے، صحیح ہے۔ اور یہ اگر ان سنتوں کو نکالا بھی جائے تو یہ 2% سنتیں بنتی ہیں، عبادات بھی دین کا 2% ہے۔ جو باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے تو ہم عقل سے سوچیں اس دین پہ بھائی کون چلے گا؟ اور اچھا وہ دین اتنا زبردست ہے، یہ دین تعلق رکھتا ہے براہ راست اللہ سے اور بندے کے، بس اس کا آپ دوسرے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری نماز سے دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، کسی کا کوئی نقصان نہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ میری ذات اور میرا بندے کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اور 98% اللہ نے وہ دین بنایا جس کا لوگوں سے براہ راست تعلق ہے اللہ کا دین، اللہ کے احکامات، اس کا لوگوں سے تعلق ہے، اور اس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ جیسے آفس ٹائم پر جانا اور وہاں انسان کا بچہ بن کر کام کرنا، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، اور قانونی کوئی سہولت انہیں دے سکتا ہے دے، انہیں بار بار نہ تڑپائے، 300 روپے پیٹرول کے لیے انہیں بار بار چکر نہ لگوائے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اسی والے کمرے میں بیٹھ کے یہ کتنی گرمی سے آیا ہے، اور یہ چھوٹے سے کام کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، جائیں جی جائیں یہ کر کے آئیں۔ ہسپتالوں میں چھوٹے سے کام کے لیے، پرچی کے لیے، نہیں جی نہیں یہ وہاں سے کروا کے آئیں، یوں کرے، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، ایک ہے کر ہی نہیں سکتا، حل ہوتے ہیں ان کے پاس، اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ بیچارہ کتنی پریشانیوں سے آیا ہے، ہوستا ہے گھر میں اکیلا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، اسکول لانا ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، اسے کوئی گھر کا کام کروانا ہے، یہ بالکل احساس نہیں کرتا مسلمان دوسرا مسلمان کا۔ اسی طرح علاج کرتے ہوئے ڈاکٹر، وہ بالکل احساس نہیں کرتا کہ یہ بچہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بس پرایا بچہ، انسانیت ہے ہی نہیں اس کے اندر، انسانوں کا بچہ ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہمارے یہاں ایک عزیز کا علاج چل رہا، چھٹیاں کر کے آتی ہیں ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر ہیں، یا ہر ڈاکٹر، یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، اچھا، اور پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آخری وقت میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جائیں اس کا دوبارہ ٹیسٹ کروا کے آئیں۔ ان کی جیب سے تھوڑا پیسے لگ رہے ہیں، ان کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اگلا لائن میں لگ کے کیسے دوبارہ ٹیسٹ کروائے گا، پھر دوبارہ ہفتے بعد آئیں، وہ اتنی دیر تڑپتا رہے مریض نا۔ یعنی کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں نکالنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ یہ میں صرف ایک ڈاکٹر کی نہیں، یہ انجینئرز بھی یہ کرتے ہیں جو محکموں میں کام کرتے ہیں، واپڈا والوں میں چلے جائیں آپ، اور سوئی گیس میں چلے جائیں، کسی بھی محکمے، اچھا یہ کوئی میں ہائی فائی لیول کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ چھوٹے پیمانے کلر کے لوگ، اس لیول کے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وجہ پتہ کیا ہے؟ میں اس کی مثال دوں، دیکھیں، میں ایک بندے کو کتنا ہی غلط بندہ ہو، کمشنر ہو، کوئی بھی ہو، آپ کہتے ہیں بھئی اتنا غلط بندہ ہے، محکمے میں رہتا ہے، یہ کرپشن کرتا ہے، یہ کرتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر اس بندے کو آپ پکڑ کے مسجد میں لائیں، اسے کہ نماز پڑھیں، تو بتائیں نماز میں وہ کرپشن کرتا ہے؟ نماز میں غلط بیانی کرتا ہے؟ یعنی کسی کو چونٹی بھر رہا ہے؟ نہیں بھرتا۔ کسی کو نہیں مار رہا ہے؟ نہیں۔ ایسا بھی نہیں کرتا کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے بھاگ جاؤں کہ بھائی مجھے بہت جلدی ہے، جیسے آفس سے جلدی بھاگ جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتا وہ؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، کہ نماز عبادت ہے، اور عبادت میں کرپشن کرنے سے، غلط حرکتیں کرنے سے، کسی کو چونٹی اور چونٹی بھرنے سے، کونی مارنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، اس کے دماغ میں یہ بیٹھی ہے، اس لیے نماز وہ صحیح پڑھتا ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اچھا، وہی بندہ جب نکلتا ہے، اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھتا ہے، اپنی تجارت ہے، تاجر ہے تو دکان پر بیٹھتا ہے، تو یعنی جس بھی شعبے کا اس میں جاتا ہے تو اس میں وہ گڑبڑ کرتا ہے، تاجر دکان پہ جا کے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا ہوتا، یہ حکمران ہے تو یہ جا کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، جج ہے غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، لیکن نماز صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے سوچا یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو عبادت نہیں سمجھ رہا، نماز کو عبادت سمجھتا ہے، کہتا ہے نماز میں گڑبڑ کروں گا نماز خراب ہو جائے گی، عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، یہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے غلط سے غلط بندہ بھی نماز کو صحیح پڑھتا ہے، اور یہ بندہ اس لیے غلط کر رہا ہے کہ یہ اس کو عبادت نہیں سمجھتا، اسے نہیں پتا کہ جیسے نماز کی اللہ نے پابندی کروائی ہے، اسی طرح 9 بجے مجھے دفتر پہنچنا ہے ہر حال میں، اور 4 بجے سلام میرا پھرے گا، 5 بجے یا جو بھی اس آفس کا ٹائم ہے، اتنی ایمانداری سے، اور جیسے لوگ آئیں ان کے ساتھ صحیح رویہ کرنا، یہ نماز میں جیسے اس کے رکن ہیں، یہ اس کے رکن ہیں، عبادت کے ارکان ہیں۔ میری یہ عبادت خراب ہو جائے گی اگر میں محکمے میں جا کر، کسی ادارے میں جا کر، دکان پر جا کر جھوٹ بولوں گا، گڑبڑ کروں گا، میری عبادت خراب ہو جائے گی،
اور جب عبادت خراب ہوگی تو مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اس کو عبادت سمجھیں۔ ہم اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ انگریز سے ہم نے اس لیے جان چھڑوائی کہ وہ کہیں اس عبادت پہ نہ ہمیں لگا دے ڈنڈے کے زور پہ۔ اب تو کوئی ہمارے پہ ڈنڈا ہی نہیں ہے، کون ہمیں پوچھنے والا ہے ہم عبادت پہ چلیں یا نہ چلیں؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک سے عافیت مانگنا، اللہ سے وہ دین مانگنا جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا دین، یا اللہ اس دین پہ چلا ہمیں جس پہ حضور چلے اور صحابہ چلے، وہ والا دین میری زندگی میں آ جائے۔ یہ نہ مانگا کرو یا اللہ ہمیں دین پہ چلا، تو پھر ہم چل رہے ہیں جس طرح چل رہے ہیں دین پر، لوگ ہم سے پریشان ہو رہے ہیں، تو چل تو رہے ہیں ہم دین پر۔ کام اللہ دین کا لینا چاہے تو وہ فرعون سے موسیٰ کو نہیں پلوا کے دکھا دیا نبی سے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا موسیٰ کو؟ اور حجاج بن یوسف نے اعراب نہیں لگا دیا۔ تو دین ہم سمجھے ہم دین پہ چل رہے ہیں، اور آسمانوں میں ہمارے آگے زیرو، ہمارے فائل میں زیرو لگتا جا رہا ہوں، ہمارے رجسٹر میں۔ تو اللہ اس دین پر چلائے جس دین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور ہمیں صحیح معنوں میں جشن آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔